الرحیم سورہ نحل کا ہم آخری رکوع پڑھ رہے تھے اور آخری ہی 4 آیات اس رکوع کی باقی ہیں۔ انشاءاللہ آج ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نے آیت 124 تک پڑھا تھا۔ 124 میں وہ واقعہ سبت کے بارے میں تھا کہ اس میں اختلاف میں لوگ پڑ گئے، اس پر بات ہوئی تھی، اور آج آیت نمبر 125 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ چار آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں تو دعوت و تبلیغ کے خوبصورت قوانین بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بدلے کی اجازت تو دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یعنی اگر درگزر کر لو، معاف کر دو، صبر کر لو تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگرچہ اجازت تھی لیکن بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا اس نے زیادتی کی ہے نا بس اتنا ہی۔ اور اگلی آیت میں تسلی دلاسا ہے کہ آپ صبر کیجئے، یہ کفار مشرکین کی مزاحمت، ان کی اذیتیں اور تکلیفیں دینا، تو وَاصْبِرْ، اور کہا کہ یہ راہ حق کی طرف نہیں آ رہے تو آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، تو آپ غم نہ کھائیں، اپنا سینہ تنگ نہ کریں۔ اور یہ حق کو ماننا تو دور کی بات، یہ چالیں چل رہی ہیں تو ان چالوں کی بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ اور آخری آیت جو ہے اس میں انعام و اکرام بتا دیا کہ جو متقی لوگ ہیں اور جو محسن ہیں، تقوی والے اور اچھا کام کرنے والے، اللہ کی معیت ان کے شامل حال رہے گی۔ ان اللہ مع الذین، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کی بات ہوگی۔ حقوق العباد کی ہو رہی، بالکل صحیح ہے آپ، انہی کی بات ہے۔ تو آیت نمبر 125 ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ دعوت الی الحق کا طریقہ بتا دیا اور اس کے آداب بتا دیے۔ بہت اہم موضوع کے اعتبار سے اور بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ اکبر، کہا ادعو
دعوت دعا سے فعل امر بن گیا. آپ بلائیں کس طرف؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. اسلوب اور طریقہ کیا اختیار کریں بلانے کا؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ بتا دیا اس طرح بلائیں. بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ. موعظہ واعظ سے ہے، واعظ نصیحت کو کہتے ہیں نا، واعظ و نصیحت. اور حسنہ جو ہے وہ نعت منوط ہوتا ہے نا، ہاں، تو یہ اس کی وہ ہے موعظہ کی. اچھا حسنہ. وجادلہم باللتی احسن. وجادلہم جدال سے ہے، جنگ و جدل نہیں ہوتا، بحث مباحثہ جھگڑا. اسی سے مجادلہ لفظ ہے مؤنث کا، جو ایک سورت کا بھی نام ہے. سورہ حشر سے پہلے سورہ مجادلہ ہے، 58 نمبر. تو وجادل، آپ بحث کریں، ہم ان سے. بحث کیسے کریں؟ باللتی احسن، ایسی کہ جو احسن ہو، بہترین ہو، بیسٹ ون ہو. ان ربک هو اعلم، ان بے شک، ربک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے. اعلم یہ بھی ایک اکبر کے وزن پر ہے، سب سے زیادہ جاننے والی ذات جو علیم اور خبیر ہے، خوب جانتا ہے. کس چیز کو؟ ضالین کون ہے اور مہتدین کون ہے، ان کو جانتا ہے. بمن ضل عن سبیلہ، بمن اس کو بھی جو ضل گمراہ ہوا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں، ولا الضالین. عن سبیلہ، اس کے راستے سے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کن کو؟ بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. آیت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کریں. بے شک آپ کا رب جو ہے نا وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے. بمن ضل عن سبیلہ، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو بالمہتدین، جو ہدایت پر ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. یعنی کہ مذہب کے نام پہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل، بڑا آپ نے صحیح فرمایا. اچھا، تو دیکھیے قرآن حکیم میں جہاں گائیڈ لائن ہیں، جہاں اسلوب اور وہ بتایا ہے، وہ سیکوینس اور ترتیب بھی جو ہے نا، اٹ میٹرس اے لاٹ. اب یہاں پر آپ دیکھیں 3 باتوں کا ذکر ہے، اور اس کا دیکھیں سیکوینس میں ٹاپ پریورٹی پر ہے بالحکمتی، حکمت ہے نا. دوسرے پہ کہا والموعظۃ الحسنہ. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے جو ایک دائی ہوگا، ایک مدعو ہوگا جس کو دعوت دی جا رہی ہے، تو جو مخاطب ہے نا، یہ کہ مخاطب ہوتا ہے. ہم مخاطب کرتے رہتے ہیں نا. مخاطب تو خطاب کرنے والا، زیر زبر کا بڑا فرق ہوتا ہے. ہم جلدی کہہ دیتے ہیں مخاطب، میرا مخاطب. یہ ہوتا ہے مخاطب جس کو خطاب کیا جا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی نا، لیکن ہم جنرلی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں نا جی. اچھا
دونوں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اردو میں مخاطب عربی میں ایسے. ہاں صحیح ہے. اچھا تو دیکھیں پہلی بات جو ہے نا وہ کہا کہ حکمت یعنی جو مخاطب ہے اس کا ذہنی اور فکری سطح اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے دائی کو نا. ایسے ہی اپنا علم جھاڑنے نہ شروع ہو جائے یا روب ڈالنا نہ شروع کر دے. ذہنی اور فکری صلاحیت کو ملحوظ خاطر رکھے, اس کا خیال کرے, وزڈم ہے. اچھا دوسرا بتایا موعظہ حسنہ. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی درد مندی اور خیر خواہی. ہاں اس کے احساسات انسان میں ہونا چاہیے, ان دا گڈ ول کرے. ہاں یہ بہت بڑی کوالٹی ہے نا جی. تمام انبیاء بہت سنسیئر ہوتے تھے, پورا زور لگا دیتے تھے یہ کسی طرح سزا سے بچ جائے. بار بار ہر رسول نے نہیں کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو مقصد کیا ہوتا تھا کہ تم سزا سے بچ جاؤ کیونکہ قیامت کا دن تو آنا ہے نا. یہ خیر خواہی ہے. نصیحت کے ویسے معنی بھی خیر خواہ ہوتے ہیں. ہاں اور موعظہ واعظ کے معنی نصیحت ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا موعظہ حسنہ. درد مندی اور خیر خواہی کی نفسیات یہ ہونی چاہیے. میں سیکوینس کا بتا رہا تھا. اب دیکھو یہ اصل میں دو ٹاپ کیریکٹرسٹک ہیں, حکمت اور موعظہ حسنہ. لیکن کچھ لوگ ہمیشہ ایسے موجود رہتے ہیں جو غیر ضروری بحثیں کرتے ہیں. بس ایسے ہی بیس لیس جو ہے نا بے فضول ہاں وہ کرے جاتے. ان کے لیے ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. اچھا اب وہاں پر جدل یعنی بحث کرنی پڑ جاتی ہے, اس کو تھوڑا سا ایک ویو پوائنٹ ایک نظریہ سمجھانے ہیں نا. لیکن اس میں دیکھیں جدل کے ساتھ ہی احسن آ گیا, یعنی وہ جو مخاطب ہے اگر وہ ٹیڑھی بات کر رہا ہے تو دائی پھر بھی جواب سیدھی بات کا دے, سیدھی بات کر کے جواب دے. اگر وہ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے تو یہ نرم الفاظ استعمال کرے. وہ ایسی الزام تراشی کر رہا ہے کہ تم تو ایسے ہو, وہ تمہارا تو ماضی سارا ایسا ہے. آج کل یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ 99 چوہے کھا کر بلی حج کرنے چلی, ایسی وہ کہہ دیتی ہے مثال. جو دائی کر رہا ہوتا ہے نا ایسی مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں. کچھ بھی کرے اس کا بھی جواب استدلال سے دے. اگر وہ مستعیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو صبر سے کام لے. یہ سارا آسن میں آ جائے گا. ہاں بحث بھی کرنا پڑے تو آسن. یہ پولیٹیکل ڈسکشن میں بھی اپلیکیبل ہے دنیا کے ہر معاملے میں. ویسے یہ آپ نے اچھا کیا کہ پولیٹیکل کا ذکر کر دیا, کیونکہ آج کل یہی مسئلہ بنا ہوا ہے, لوگ ایسی جذباتی ہو جاتے ہیں تو نہ وہ ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن جو ہے نا بڑا براڈر اس کا, یہ ہر جگہ. کاش ہم ان چیزوں کو اپنائیں تو وہ ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. اس میں جو 3 باتیں فرمائی ہیں ہاں جی یہ پوری کائنات کو انکمپاس کرتی ہے. ہاں ایون انٹرنیشنلی بھی کوئی بحث ہو ہاں تو اس کو اگر ہم اس پہ کریں کہ وجادلہم یا باللتی ہی احسن, ہاں تو جھگڑے والی بات نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گھر میں ہر جگہ سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. حکمت موعظۃ الحسنہ اور احسن طریقے سے. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسا ہی ہے نا جی. اچھا دیکھیں پہلے 1 by 1 تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. چلو پہلی چیز
حکمت. دانائی. ہاں دانائی، وزڈم، بہت صحیح بات کی ہے. رسول کی جو کریکٹرسٹک بتائیں، اللہ اکبر، آپ وہاں دیکھیں کہ ہر جگہ اس میں پہلی چیز حکمت کی ہے. میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، بھی آیت بھی پڑھ لیں گے. سورہ بقرہ کی آیت 129 حکمت کا ذکر کیا گیا. سورہ آل عمران 164 حکمت کا کہا گیا. یہ بعثت رسول کہا، بعثت رسول 62 ان سب میں حکمت سو امپورٹنٹ نا. اچھا چلیے یہ ہم تھوڑا تھوڑا دیکھ بھی لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی دیکھیں، یہ 219 لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ کی نا، نہیں 129 نمبر. تو وہاں پر فرمایا کہ رب، وہ دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو مبعوث کر ان میں بھیج، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر آیتیں، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم. ٹھیک ہے جی، حکمت آ گیا. اللہ اکبر. اچھا اور دیکھیں آپ، یہ اگلی لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران کی 164، وہاں بھی حکمت کی بات ہوگی. اور یہ دیکھیں آپ کہ رسالت اور نبوت کا کتنا عظیم مرتبہ ہوتا ہے، اور ان کے اوصاف میں حکمت ہے. وہاں 164 میں مومنوں سے کہا یہ بڑا احسان ہے کہ رسول کو بھیجا. لقد من اللہ علی المومنین، بلا شبہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا. کیا احسان؟ اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، حکمت آگے وہاں پر، دانائی. اللہ اکبر. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اچھا اور دیکھیں، اور جو ہے وہ سورہ جمعہ، ہاں اس میں بھی ہے، دیکھیں حکمت آئے ہوگی. سو امپورٹنٹ. کہا هو الذی، یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے، بعث فی الامیین، کہ اس نے امیین میں باعث کیا. مشرکین کفار مکہ سارے امی تو تھے، تو ان میں بھیجے اللہ نے ایک رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو تلاوت کر کے سناتا تھا، ویزکیہم، اور تزکیہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا تھا. ہے نا جی. اللہ اکبر. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو وہ اسی میں تھے. ہے نا جی. اللہ اکبر. اور دیکھیں آپ، سورہ بقرہ ہی کی آیت آپ پڑھیں 269، حکمت کی بات ہو رہی ہے. ابھی پہلے خیر کثیر کہا اس کو، حکمت کو، ہاں خیر کثیر 269 میں. وہاں کیا فرمایا؟ وہاں فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت دے دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو بلا شبہ اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. اس سے آپ امپورٹنس کا اندازہ کریں. 269 نمبر میں تو کہا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت دے دی گئی، تو فقط اوتی. 269 نہیں ہے، 269 کا نا وہ دو حصے ہیں، اگلے حصے میں، اگلے حصے میں ہو گئی. ایکچولی وہ میں ریلیونٹ پورشن لکھ رہا ہوں نا، کیونکہ ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے. آخری جو ہے نا، آخر میں سب
ہاں اس میں ہوگا، اسی آیت میں ہوگا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، آخر میں ہوگا نہیں؟ وما انفقتم من نفقۃ او نذرۃ، 269 آپ پڑھ رہے ہیں، آپ وہ 260 پڑھ رہے ہیں، پچھلی 269. اوکے ہاں وہ نمبرس بعض دفعہ سے کلیئر ہوتے نہیں ہیں. اچھا ہاں، تو وہاں پر ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بلا شبہ اس کو خیر کثیر جو ہے نا وہ عطا کر دی گئی نا جی. اللہ اکبر. اس کا معنی ہے کہ جو حکمت ہے یہ ادائی چیز ہے. ہاں عطائی چیز ہے، یس یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اس کو عطا کر دی جائے. یہ گاڈ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ ہم نے حکمت عطا کی. تو جو ہم لوگ سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں یہ کس کا طریقے ہیں؟ حکمت سے یہ ہے کہ اللہ فرمایا. ہاں بالکل صحیح فرمایا، نہیں یہ گاڈ گیون ہے چیز، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. جو ہم لوگ بھی دنائی کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی گاڈ بھی تھا. ہاں وہ بھی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اعتراف کرواتے ہیں، وہ تو پھر خاص ہے وہ نبوت کا شان نبوت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اور دیکھیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع بڑا اہم ہے، اس میں لقمان اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ نصیحتیں کر رہی ہیں. وہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کا حکمت کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکمت عطا کی ہے. کہاں؟ 31:12 میں، 31:12 حضرت لقمان کو اللہ کہہ رہے حکمت دی. سٹارٹ یہیں سے دے رہے، یعنی وہ ساری حکمت سے بھرپور ہیں. وہ کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ. اللہ اکبر. وَلَقَدْ اور بلا شبہ آتَيْنَا عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت. اور دیکھیں یہ حکمت ہے کہ کہا سب سے پہلے اس نے کیا کہا کہ انشکر للہ، کہ تو اپنے اللہ کا تم شکر ادا کرو، تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا نا جی. ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ فرمایا. اللہ اچھا اچھا بات ہو رہی تھی مخاطب کی ہیں، یہ تو ہو گئے نا کوالٹیز. حکمت آگے موعظہ حسنہ، اس پر تو بات ہو گئی کہ وہ یعنی ایک اچھی نصیحت، اس میں دوسرے کی خیر خواہی ذہن میں ہو، اس کی بہتری ہو، اس کی فلاح کامیابی کی خواہش ہو. موعظہ حسنہ ہیں. اچھا اب مخاطب کے بارے میں دیکھیں، پہلی ایک سٹیج تو یہ آ گئی جو مخاطب ہے نا کہ علم و دانش والے لوگ ہیں، جن کو آپ انٹیلیجنشیا کہتے ہیں. ہاں ایک وہ بھی تو ہے فرقہ. ہاں اچھا وہ ہے آپ کے مخاطب، وہ بن گئے ہیں وہ غیر مسلم، آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے. اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جذباتی تقاریر اور خوش کن ووکیبلری اور الفاظ کا ہیر اس سے متاثر نہیں ہوں گے. وہ انٹیلیجنس ہی ہے نا. ہاں وہ آرگومنٹ دلیل پر جائیں گے، ذرا خیال سے کرنا ہوگا ان کو اسی لیول پر.